بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بغداد کی جانب گئے۔ وہاں پر موجود ان کے کچھ عزیز ساتھی کسی مصیبت میں آ گئے تھے، جس کی وجہ سے سلطان خود براہ راست ان کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں کے معاملات طے کر کے وہ جیسے ہی بغداد سے محل کی جانب لوٹے، راستے میں ان کا گزر ہندو گاؤں سے ہوا۔ وہاں پر بے شمار ہندو آباد تھے۔ یہاں پر ان کو ڈھونڈنے سے بھی بہت مشکل سے مسلمان ملنے تھے۔ ان کا دل بہت عجیب سے گھٹن کا شکار ہو رہا تھا۔ انہوں نے چاروں جانب نگاہیں گھما کر اس گاؤں کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایک سچے مسلمان رہے تھے۔ ان کا ایک ہی ایمان تھا، اللہ پر یقین رکھنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول اور نبی ماننا۔ ان کا یہ خواب تھا کہ اس دنیا پر صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت ہو اور اس دنیا میں صرف مسلمان ہی رہیں، لیکن ایسا تو ناممکن تھا۔ انہوں نے ایک بڑی نگاہ سے پورے گاؤں کو دیکھا کہ کاش یہ گاؤں مسلمان ہو جائے۔ دل میں حسرت لیے انہوں نے اپنے دل کو قابو کیا اور واپس محل کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ہی ایک سفید لباس میں خود کو ڈھانپے ایک لڑکی ان کے گھوڑے کے بالکل سامنے آ گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بر وقت اپنے گھوڑے کو روکا۔ اگر وہ نہیں روکتے تو یقیناً اس لڑکی کو نقصان پہنچتا۔ ان کے ساتھ ان کے سپاہی میں سے 5 سپاہی بھی موجود تھے۔ ان کا خاص وزیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ سلطان اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور قدم با قدم چل کر اس لڑکی کے پاس آ گئے۔ وہ لڑکی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی نیک فرشتہ ہو۔ اس کا لباس بالکل صاف ستھرا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس کے نقاب کے نیچے سے جھلک رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ لڑکی بہت نیک لگی۔ اس کے پاس جا کر ان کو وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں لگی، بلکہ ایک پر نور روشنی لگی۔ انہوں نے اپنے قدم اس لڑکی سے چند قدم پہلے ہی روک لیے اور اپنی آنکھیں جھکا کر اس لڑکی سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے ان کے گھوڑے کے سامنے آنے کا۔ ان کا لہجہ نہایت نرم تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ ایک ظالم پنڈت نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اس لڑکی کی آواز میں اتنا دکھ کا عنصر تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ سر اٹھا کر اس لڑکی کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں خوب آنسو جھلک کر اس کے نقاب کو بھگو رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ ان کو یہ لڑکی بہت پریشان لگی تھی۔ انہوں نے کہا، تم کون ہو؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ اور کس نے کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں انصاف دلائیں گے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، میرا نام رخسار بنت عثمان ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی ایک لوتی اولاد ہوں۔ ہم لوگ اس گاؤں میں برسوں پہلے سے رہ رہے ہیں۔ ہم لوگ پردے دار لوگ ہیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ میں سید زادی بھی ہوں، لیکن میرے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی کہ وہ سید زادی ہے، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور کہنے لگے، آؤ ہم لوگ کہیں بیٹھ جاتے ہیں اور میں تمہاری بات سن لیتا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا جو بھی مجرم ہے اور تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے، یقین جانو ہم اس کو بہت بری سزا دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لہجہ سن کر وہ لڑکی مزید روئی اور سلطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک کنویں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ وہ لڑکی بھی ان سے کافی فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ان کے سپاہی اور ان کے وزیر ان کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور اس کو بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، ایک روز ایک پنڈت ہمارے گھر کی دہلیز پر آیا تھا۔ دروازے پر آیا ہوا کوئی بھی مہمان ہو، اس کو تکلیف دے کر اپنی دہلیز سے نہیں بھیجتے۔ وہ پنڈت زور زور سے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہارے سر کے 3 بال چاہیے۔ میری ماں نے اس کو بیچنا چاہا کیونکہ وہ میرے لیے نامحرم تھا۔ میں کسی صورت بھی اس کو اپنے بال نہیں دے سکتی تھی، لیکن وہ ہماری دہلیز پر گر گیا، منتیں کرنے لگا کہ مجھے اس لڑکی کے 3 سر کے بال چاہیے۔ وہ دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ اگر میں اس کو اپنے سر کے 3 بال نہ دیتی تو وہ اپنے آپ کو وہیں ختم کر دیتا۔ اس وجہ سے میری ماں کو اس پر ترس آ گیا اور میرے سر کے 3 بال اس کو دے دیے اور میرے 3 بال لے کر وہ بہت خوش ہو گیا، چلا گیا۔ اس آدمی کو تب تک اپنی دہلیز پر کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی جب تک وہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ رات کے پہر جب ہم لوگ اپنے گھروں کی کھڑکی اور دروازے بند کر کے سو گئے تو رات کے وقت میری آنکھ کھلی۔
مجھے بالکل ہوش نہ تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میرے سر پر حجاب نہیں تھا، میں جسم پر دوپٹے کا ایک ٹکڑا نہیں تھا۔ میں بنا اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر ننگے پاؤں اپنے گھر سے نکل گئی۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ یہ سب چیزیں مجھے صبح اٹھنے کے بعد یاد آئیں کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر چکی ہوں، لیکن اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہو۔ چلتی ہوئی اس پنڈت کے پاس پہنچ گئی اور جا کر اس پنڈت کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں اس پنڈت نے میرے ساتھ کیا کیا، لیکن سلطان معظم، میں نے کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میری ماں کو تکلیف ہو یا اس کی عزت پر آنچ آئے۔ ہم لوگ سید ہیں، ہم لوگ اپنے پردے کا خیال رکھتے ہیں۔ میں مر تو سکتی ہوں لیکن ایسا کام نہیں کر سکتی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ میں ایسا کام کر چکی تھی۔ صبح کے وقت جب میری آنکھ کھلی تو میں ہمارے گاؤں کی ندی کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس وقت گاؤں میں کوئی بھی افراد اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، نہیں تو وہ مجھے بہت سے لوگ بے پردہ دیکھ لیتے۔ میں فوراً ہی اپنے گھر کی جانب بھاگی۔ میری ماں پریشان حال بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کو اب اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں کہاں جا چکی ہوں۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو مجھ سے سوال کرنے لگی، لیکن میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنا سب کچھ ہار گئی ہوں۔ میں اتنے سالوں سے جو اللہ کی خاطر پردہ کر رہی تھی، خود کو چھپا کر اپنے محرم کے لیے رکھ رہی تھی، اسی ایک رات میں ہی میرا سب کچھ لٹ گیا۔ میں برباد ہو گئی۔ میں بالکل چپ ہو گئی تھی۔ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میری ماں مجھ سے بار بار سوال کر رہی تھی، لیکن میں ان کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی۔ وہ دن میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ اگلے روز ایک بار پھر وہ آدمی ہماری دہلیز پر کھڑا ہو کر میرے 3 بال مانگ رہا تھا۔ میری ماں نے اس کو ڈانٹ کر بھیج دیا کیونکہ وہ اس بار میرے بال نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے مجھے ایسا کیا ہوا کہ وہ جیسے ہی میری دہلیز سے نیچے اترا، میں نے اسے آواز دے کر روک لیا اور اس کو اپنے بال کاٹ کر دے دیے۔ میری ماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں اس وقت اپنے ہوش میں تھی ہی نہیں۔ اس کو بال دینے کے بعد میری ماں نے مجھ سے بہت سے سوال کیے۔ وہ مجھ پر چینخی، چلائی، غصہ کرنے لگی کہ تم نے اس کو بال کیوں دیے، لیکن سلطان معظم، اس آدمی کو جو میں بال دے چکی تھی، لیکن اس سے پہلے مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہو۔ سلطان معظم اس لڑکی کی کہانی بہت غور سے سن رہے تھے۔ وہ مزید کہنے لگی، جس طریقے سے پہلی رات میرے ساتھ ہوا تھا کہ میں اپنا ہوش گنوا بیٹھی تھی اور بنا کسی بھی پرواہ کیے بغیر اس پنڈت کے پاس چلی گئی۔ دوسری رات بھی میرے ساتھ یہی ہوا اور دوسری رات میں اپنے گاؤں کے بڑے کنویں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں جب اٹھی تھی تو میرے جسم میں ایک درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے جانوروں کی طرح نوچا گیا ہو۔ میرے وجود کو، میری عزت کو تار تار کیا گیا۔ وہ پنڈت نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا۔ رات کے پہر کے مجھے علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے، جبکہ سلطان خود اس کی کہانی کو سن کر آپ دیدہ ہو گئی۔ انہوں نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، کیا وہ پنڈت تمہارے پاس آتا ہے؟ وہ کہنے لگی، جی سلطان معظم، وہ ہر بار ہماری دہلیز پر میرے بال لینے کے لیے آتا ہے اور میں بنا کسی بھی پرواہ کیے بغیر اس کو 2-3 بال دے دیتی ہوں، اور جب میں اسے بال دے دیتی ہوں اس کے بعد ہی مجھے ہوش آتا ہے کہ میں کیا کر چکی ہوں۔ انہوں نے ساری رودات اس لڑکی کی سنی اور کافی دیر تک وہ خود پریشان ہو گئی کہ ایسا وہ انسان کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کو ہوش نہیں رہتا۔ وہ مزید کہنے لگے، تمہاری ماں کہاں پر ہے؟ وہ کہنے لگی، میری ماں میرے گھر پر موجود ہے، وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ میرا بابا بھی ہم لوگوں سے بات نہیں کرتا، ان کے لیے ان کی عزت سب سے بڑھ کر تھی، اور میں اپنی اس غلطی کی وجہ سے اپنی عزت گنوا چکی ہوں۔ ہمارے خاندان میں ابھی تک اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، لیکن جس طریقے کی میری حالت صبح سویرے اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، اگر مجھے صبح کے وقت کسی نے دیکھ لیا تو میرے خاندان بھر میں بہت بدنامی ہوگی۔ میری منگنی ہو چکی تھی، کچھ مہینوں بعد میری شادی ہے۔ سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے، اس سے پناہ چاہیے۔ اس کا جب دل چاہتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے،
مجھ سے میرے سر کے 3 بال مانگتا ہے اور رات کے پہر اپنی ہوس کو بجھاتا ہے۔ میں برباد ہو رہی ہوں۔ سلطان معظم، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ کیسا بھی معاملہ کیوں نہ ہو، آپ کسی کو بھی ایسے اکیلے تنہا نہیں چھوڑتے۔ مجھے اس ہندو پنڈت سے انصاف چاہیے۔ کافی دیر تک سلطان خاموشی کے ساتھ اس لڑکی کی گفتگو کو سنتے رہے۔ وزیر ان کے پاس ہی کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، لیکن ابھی وہ کچھ بول کر سلطان کے نئی راہوں میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ سلطان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر آج کی رات وہ تمہارے پاس آتا ہے اور تم سے سر کے 3 بال مانگتا ہے تو تم نہ دینا، تمہیں خود پر قابو رکھنا پڑے گا۔ ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی روتے ہوئے ایک بار پھر سے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، سلطان معظم، یہ میرے بس میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ میری ماں خود اس چیز کو لے کر پریشان ہے۔ وہ تو دروازہ تک نہیں کھولنا چاہتی، لیکن وہ پنڈت تو ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور ہوتا ہے۔ مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے پاس آ رہا ہے۔ میں اس سے پہلے دروازے پر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگتی ہوں۔ میں کچھ بھی کر لوں، میں اس سے بچ ہی نہیں پا رہی۔ میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ اگر میرے سسرال والوں کو اس بارے میں علم ہو گیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ سید زادی ہو کر میں اپنی عزت گنوا چکی ہوں، تو وہ لوگ میرا رشتہ توڑ دیں گے اور ساری برادری میں یہ بات پھیل جائے گی۔ سب لوگ یہی بولیں گے کہ میں ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں، میں نے اپنے باپ کی عزت کو رون دیا، بے گناہ ماری جاؤں گی۔ اس لڑکی کی کہانی بہت دکھ بڑی تھی۔ انہیں اس پنڈت پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے، لیکن انہیں ایسی کہانی پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حیران بھی تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آئے اور سر کے 3 بال لے لے اور اس کے بعد وہ بال دینے والی لڑکی اس آدمی کے پاس خود چلی جائے۔ ان کو اس وقت یہ کہانی بناوٹی بھی لگ رہی تھی، لیکن جس طریقے سے وہ لڑکی اپنی کہانی سلطان کو سنا رہی تھی وہ بالکل بھی بناوٹی انداز نہیں تھا۔ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا اور اس لڑکی کے اس گھر کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ انہوں نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس جیسی لڑکی ان کو ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ اس کا قد اس لڑکی جیسا ہی تھا، اس کی رنگت بھی رخسار جیسی ہی ہو۔ سلطان کے حکم کے آگے وہ فوراً ہی سر جھکا کے اور ایسی لڑکی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیدل اس لڑکی کے گھر کی جانب چل پڑے۔ اس لڑکی سے بہت سی باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکا کر ان کو جواب دیے جا رہی تھی۔ ان کو اس لڑکی سے اپنائیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ اس پورے گاؤں کو مسلمان کرنا چاہتے تھے اور عین اسی وقت انہیں ایک مسلمان ٹکرا گیا، اور وہ بھی ایک سید زادی۔ ان کا دل اس لڑکی کی جانب سے بہت خوش تھا، لیکن اس کے ساتھ ہوئی اذیت ناک کہانی کی وجہ سے وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کے گھر کے پاس آ گئے، مگر وہ گھر بہت چھوٹا تھا۔ چھوٹا سا کچن، بڑے کمرے پر مشتمل ایک کمرہ اور ان کی پوری کائنات تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک اس کے گھر بیٹھے رہے اور اس کی ماں سے گفتگو کرتے رہے اور اس پنڈت کے بارے میں ساری جانکاری لیتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا باپ بھی آ گیا اور سلطان کو وہاں دیکھ کر کھٹک گیا، لیکن جلدی ہی اپنی حیرت پر قابو پا کر اس نے دریافت کیا تو سلطان نے اس آدمی کو بہت طریقے کے ساتھ اپنی بات سمجھائی۔ ان کے بولنے کا انداز، ان کے سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی اور بیٹی سے بدظن ہوتا جا رہا تھا، اس نے فوراً ہی بے ساختہ اپنی بیوی اور بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور ان کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر ایک لڑکی کے ساتھ ان کے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ لڑکی بالکل رخسار کی جتنی لمبی، اس کی رنگت جیسی گوری تھی۔ انہوں نے رخسار کی جانب دیکھتے ہوئے حکم دیا کہ اپنا ایک لباس اس کو دے دو۔ رات کے پہر جب وہ آدمی آئے گا تو تم کمرے میں بند ہوگی، باہر سے تمہارے کمرے کے اندر تالا لگایا جائے گا، اور جب وہ آدمی اس لڑکی سے بال مانگے گا تو وہ اپنے بال نہیں بلکہ ایک گدھی کے بال دے گی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آخر ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے تم بے قابو ہو جاتی ہو۔ سلطان کے اس منصوبے کو سن کر سب لوگ بہت متاثر ہو گئے اور فوراً ہی سلطان نے گدھی کے بال بھی منگوا لیے۔ اس لڑکی کو اس کے گھر کے اندر چھوڑ کر وہ باہر آ گئے۔ انہوں نے پورا دن گاؤں میں گزار دیا۔ شام کے پہر وہ آدمی
جو ہندو پنڈت تھا وہ رخسار کی دہلیز پر ایک بار پھر آ گیا، لیکن اس سے پہلے رخسار کی ماں نے اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا۔ جب وہ ان کی دہلیز پر آیا تو وہ فوراً ہی لڑکی جو وزیر اپنے ساتھ لایا تھا اس پنڈت کے پاس آ گئی۔ رخسار اس کو سب چیزیں سمجھا چکی تھی کہ اس کو کس طریقے کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اس نے اپنے طریقے سے ہی رخسار کو سمجھا کر اس سے بال مانگے تو اس نے بنا کچھ سمجھے اور بولے گدی کے وہ تینوں بال اس کو دے دیے۔ وہ بال لے کر وہ آدمی ایک پل وہاں نہیں رکا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ کمرے کے اندر موجود رخسار باہر آنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ سلطان بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آدمی اس کے گھر سے تھوڑا دور چلا گیا تو رخسار ٹھنڈی ہو گئی اور زمین دوز ہو چکی تھی۔ فوراً ہی اس کی ماں نے اس کو ہوش دلایا تھا۔ اب ان سب کو رات کا انتظار تھا۔ آدھی رات ہوتے ہی سلطان کے حکم سے وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی اس پنڈت کے پاس جانا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پیچھے سلطان اور وزیر اور ان کے سپاہی اور لڑکی رخسار خود بھی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی وہ بالکل ویسی ہی تھی، کیونکہ اس نے اپنے سر کے بال نہیں دیے تھے۔ اس کو سب کچھ معلوم تھا کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی جب اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر اس پنڈت کا حجرہ تھا، سب لوگ ہی سامنے ہوتے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ رخسار کی تو باقاعدہ چینخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ماتھے پر بل ڈالے سامنے کے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پنڈت بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد بہت سے دیے رکھے ہوئے تھے۔ ایک بنا آنکھ کی گڑیا اور بہت سی دوسری اس کے آس پاس پڑی ہوئی تھی۔ کراس کے نشانات بنے ہوئے تھے اور وہ آدمی آنکھیں بند کیے پڑھائی کر رہا تھا۔ سلطان سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ وہ آدمی رخسار پر کالا جادو کرتا تھا۔ اس کے بالوں پر کالا جادو اسے اپنے قابو میں کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ بلائے اس آدمی کے پاس پہنچ جاتی تھی، پر وہ آدمی اس کے ساتھ غلط کاری کر لیتا۔ سلطان نے اشارے سے اس لڑکی کو اندر جانے کے لیے بولا۔ وہ لڑکی خوف زدہ نظر آ رہی تھی، لیکن سلطان کے آس پاس کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ فوراً ہی اندر چلی گئی اور بالکل ایسے ہی رویہ اختیار کر رہی تھی جیسا جیسا اسے رخسار نے بتایا تھا۔ وہ پنڈت کے پاس جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنا سر اس کی گود میں نہیں رکھا تھا۔ عین اسی وقت اس پنڈت نے اپنی لال سرخ آنکھیں کھول کر اس لڑکی کی جانب دیکھا اور بے ساختہ اس سے دور ہو گیا اور گڑگڑاتے ہوئے کہنے لگا، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جبکہ اس لڑکی کے اندر بولنے تک کی سکت باقی نہیں تھی۔ اس آدمی اور وہاں کے ماحول کو دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ گھبرا گئی، لیکن جو چیز سلطان نے اس کو سکھائی تھی اس کو اس پر عمل کرنا ہی تھا۔ ڈرے انداز میں اس پنڈت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں تو آپ کے پاس آئی ہوں، آپ نے ہی تو مجھے بلایا ہے۔ اس کی آواز رخسار کی آواز سے بالکل مختلف تھی۔ وہ پنڈت سمجھ چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ وہ جیسے ہی بھاگتا اس سے پہلے سپاہی نے اسے پکڑ لیا اور عین اسی وقت اسے بندی بنا دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران تھے کہ کوئی شخص اپنی ہوس بجھانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ انہوں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور پوچھنے لگے، کب سے یہ کام کر رہے ہو؟ کتنی بہن بیٹیوں کی زندگی برباد کی ہے تم نے، اور کیوں کیا تم نے ایسا؟ جبکہ وہ آدمی سب کی جانب دیکھ کر سب کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ کسی طور پر بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں جواب دوں، لیکن سلطان کے سپاہیوں نے اس کو اس طریقے سے قابو کیا ہوا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ 1 انچ بھی ان کے شکنجے سے ہل پائے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس نامعلوم شخص کا سر تن سے جدا کر دو، کیونکہ یہ سچ نہیں بتا رہا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آدمی رٹو طوطے کی طرح شروع ہو گیا کہ وہ مسلمانوں سے کھار کھاتا ہے۔ اس گاؤں میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے اور ان کی بہن بیٹیوں کی عزت کو خراب کرتا ہے، اور صبح ہونے سے پہلے ان کو گاؤں کی ندی یا کنویں کے پاس پھینک دیتا ہے۔ بہت دنوں سے میرے کانوں میں رخسار کی باتیں آ رہی تھیں کہ گاؤں میں ایک سید زادی موجود ہے جس کو آج تک کسی بھی نامحرم شخص نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے اسی دن ہی منصوبہ بنا لیا تھا کہ میں سید زادی کو بے آبرو کروں گا، اس کے کپڑے اتار کر اس کو ندی کے قریب پھینک دوں گا۔ میں اس کو یہاں پر لاتا ضرور تھا، لیکن
صرف جسمانی تکلیف دینے کے لیے۔ میں نے کبھی بھی رخسار کے ساتھ بدکاری نہیں کی، بس اس کے کپڑے پھاڑ کر میں ندی یا کنویں کے پاس پھینک دیتا تھا۔ میں اس کے بالوں پر کالا جادو کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ میرے قابو میں آ جاتی تھی اور ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر میرے پاس دوڑی چلی آتی تھی۔ سلطان نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اگلے روز ہی انہوں نے بیچ گاؤں کے اندر اس پنڈت کو بندی بنا لیا اور ساری کہانی پورے گاؤں کو سنائی کہ پنڈت اپنی انا کو بڑا کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں کا اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنے بندے کی حفاظت خود کی اور اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ بات سن کر سب لوگ اس پنڈت کو نفرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لعنت دینے لگے اور بہت سے ہندوؤں نے عین اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ اسلام قبول کر لیا۔ ان کا جو خواب تھا وہ آدھا پورا ہو گیا اور اس لڑکی کو انصاف بھی مل گیا تھا، کیونکہ سلطان نے اس آدمی کو معافی نہیں دی تھی بلکہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، بعض اوقات جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہی کچھ ایسا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس راز تک آرام سے پہنچ جائیں۔ انسان کی سمجھ بوجھ اس کو بہت آگے تک لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمیں زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔